بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب کہ یہ ٹاپک کس چیز سے ریلیونٹ ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 کے متعلق، اور اس میں ہم عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا سبق ہے۔ جو یہ ویڈیو جو سن رہا ہے کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ آج کل جو ہے نا کنڈیشنز وہ بہت ہی عام ہوئی ہے۔ ہمیں خود کو، ہم جو لڑکیاں، جو عورت ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کس مقصد کے لیے یا ہم کس راہ پر چل رہی ہیں، ہمیں جو ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کس طرح، کتنی خوبصورتی سے اور جو ہے وہ کتنے 7 پردوں کے اندر پیدا کیا، اور ہم جو ہے وہ کن رستے پہ، کس راہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب کہ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51، جس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد اور تم ظالم تھے۔ سورۃ بقرہ پڑھ رہی تھی، اس میں آیت نمبر 51 میں اس واقعے کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، اور پیچھے سے ان کی قوم نے سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 40 دن میں کوئی کیسے مرتد ہو سکتا ہے، تو اگلی آیات میں پتہ لگا کہ وہ لوگ دل میں بتوں کی محبت رکھتے تھے پہلے سے ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا بت بنا کر دو، ہم اس کی عبادت کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس جاہل قوم سے۔ یہ آیت پڑھ کر میں سوچ رہی تھی کہ ہم میں سے کافی لوگ نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل بچھڑے کی محبت میں مبتلا تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر اچانک ہی میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں پہلے سے ہی اس کی چاہت موجود ہوتی ہے کہ ہم چاہے جائیں یا ہم کسی کو چاہیں، جب کوئی ان سے پیار سے بات کرتا ہے تو ان کو وقت دیتا ہے تو وہ اس راستے پر چلنے لگتے ہیں، اور پھر وہ اس راستے سے پلٹ نہیں پاتے، اور یہ دل میں چاہے جانے کی چاہت آتی ہے ایسے ناول پڑھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے جس میں ہیرو ہیروئن کو بہت اٹریکٹیو دکھایا ہوتا ہے۔ ان کی سیریز جو ہے ایسے پرلطف بنائے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں ہم وہی بنتے ہیں، اسی لیے ہمیں ڈرامے فلمیں دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑے کی محبت اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ زرد یعنی گولڈن رنگ کی گائے جو ہے وہ ذبح کرے۔ جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا، کیونکہ ان کے دل میں تو اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی نا، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ اس چیز کو ذبح کریں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اپنے رب سے پوچھیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ سے وہ لوگ کہنے لگے وہ کیسی گائے ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، کس عمر کی ہو، کہ ایسے عجیب سوال پوچھنے لگے کس طرح یہ حکم جو ہے نا وہ ٹل جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے سب سوالوں کے جواب دے کر انہیں ان کے بہانوں کو ختم کر دیا، اور طے یہ پایا کہ وہ گائے ایسی ہو جسے کسی نے ہل چلانے کے لیے استعمال نہ کیا ہو، نہ وہ پانی نکالنے کے لیے استعمال کی ہو، نہ اس کے جسم پر کوئی دبا ہو، زخم ہو، نہ کوئی سینگ ٹوٹا ہو، ایک پرفیکٹ زرد رنگ کی گائے ہو۔ زرد رنگ اس لیے کہا گیا کہ سونے کا رنگ زرد تھا جس کا انہوں نے بچھڑا بنایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کافی ڈھونڈتے رہے، بالآخر ان کو ایک بوڑھی عورت کے پاس وہ گائے مل گئی، اور انہوں نے بہت مہنگے داموں خرید کر قربان کی۔ یہاں جو بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے بندے شرک میں پڑے، اس لیے جیسے ہی کوئی نامحرم کی محبت میں پڑتا ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو وہ اپنے رب کے لیے بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم انسان جب کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس حد تک پہنچ جائیں کہ ہماری محبت کی آخری حد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تب ہمیں کسی کے ذریعے سے ہدایت کی بات پہنچانا چاہتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، نامحرم سے محبت غلط ہے، اسے چھوڑ دو۔ بہت سے لوگ سمجھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ان میں سے ایک فرد دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے،
ان کا خود ہی بریک اپ ہو جاتا ہے. کبھی لڑکی کے والدین نہیں مانتے, کبھی لڑکے کے, کچھ بھی کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے نکال لیتا ہے. لیکن اجر ان کے لیے ہی ہوتا ہے جو خود سے چھوڑ کر ہدایت پر آتے ہیں اور واپس اس راہ پر نہیں جاتے. مجھے لگتا ہے کہ بریک اپ کے بعد ہم جس تکلیف سے گزرتے ہیں وہ ہمارے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جو ہم نے نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو کر کمائے ہوتے ہیں. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ کیونکہ مسلمان مومن جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, بھلے کانٹا ہی کیوں نہ چبھا ہو مومن کو, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو ہے وہ وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے. یہاں پہ میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ نامحرم کی محبت لڑکی کے لیے بھی ہوتی ہے اور لڑکے کے لیے بھی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسی پاکیزہ اور جس سے ہمارا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے, اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہوئی ہے, ہم پھر بھی اس نعمت کو چھوڑ کے شادی سے پہلے یا پھر جو ہے وہ نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نامحرم ایک عورت جو ہے وہ مرد کے لیے بھی نامحرم ہوتی ہے اور مرد کے لیے عورت نامحرم ہوتی ہے جب تک کہ وہ کسی نکاح میں نہ آ جائے, اور 2-4 ایسی وجوہات ہیں کہ تایا چچا یا ان کے یہ محرم ہے, باقی سارے جو ہے مرد حضرات جو ہے وہ نامحرم ہے. نامحرم سے مراد کہ ہم اس کو جو ہے ہم نہیں دیکھ سکتے, اس سے بات نہیں کر سکتے, یا یعنی کہ اتنا ہے کہ نامحرم کا, کیونکہ نامحرم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سختی رکھی ہوئی ہے کہ کسی کے دل میں ہمارے لیے اس لیے جو ہے وہ محبت نہ جاگ جائے جب تک کہ ہم کسی کے نکاح میں نہ آ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نامحرم کی محبت کو پاکیزہ قرار نہیں دیا. یہ سب ہماری فحش خود بنائی ہوئی روایات اصول ہیں, اور مغرب سے کے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں, مغرب کے اپنائے ہوئے ہیں, انڈیا کے اپنائے ہوئے کچھ رولز ہیں, اور ہماری کچھ ویسے ہی انڈسٹری نے ہمارا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے. اس طرح کی موویز فلمیں بنا کے ڈرامے بنا کے ہماری جنریشن کو خراب کر رہی ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کو 7 پردوں کے اندر بنایا ہے اور اس کے لیے اس پردے کو ہی سب سے بہترین مقرر قرار دیا ہے, تو پھر ہم کس راستے پر چل رہی ہیں؟ ہم کیسے نامحرم کی محبت میں گرفتار ہو سکتی ہیں؟ کیسے ہم خود کو اس چیز کو جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں, ہم جو مرضی کر لیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہماری زندگی میں اتنے عذاب, اتنی مشکلیں, اتنی پریشانیاں اور طرح طرح کے مسئلے مسائل, اس طرح کے مسئلے ہیں کہ جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور یہ صرف ہمارے گناہ ہی ہیں. یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں. ہمارے جو ہے گناہ وہ ہمیں اور ایٹ لیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بہت ہی نادم ہوتے ہیں اپنے گناہوں پہ جب ہمارا نکاح ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا ہوں, اس کے بعد ہم جیسے کر کے ہمارا کسی اور سے نکاح ہو جاتا ہے, ہم اس سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں. پھر ہمیں وقت یاد آ جاتا ہے یا وہ ہم نے کام غلط کیا تھا, وہ ہم نے کام جو غلط کیا تھا. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس گناہ کو کرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سوچ لیں, اس گناہ کو کرنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کا جو ہے وہ اصلاح کر لیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور اپنے گناہوں کا جو ہے وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں چند سانسیں دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہ بندہ جو ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ اپنے راستے پر آ جائے, یہ اپنے راہ جو ہے وہ اپنی اصلی جو ہے نا راہ پہ آ جائے. ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی گناہوں کی سزا دیتا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کے بوجھ جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی نامحرم کی محبت مبتلا ہے وہ خود ہی اسے چھوڑ دے اور ہدایت پر آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ناپاک چیز سے جو ہے وہ دور رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ خواہشات, جائز حاجات کو پورا فرمائے, اور جو ہے وہ ہمیں اپنے والدین کا تابعدار بنائے, 5 وقت کا نمازی بنائے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایمان مکمل کریں, نہ کہ کسی فحش موویز ڈرامز کو دیکھ کر اپنا بیڑا غرق کر لیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے.
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام اعمال سر انجام دیں. آمین.